لگیں اپنے دامن میں ہو بس ان کی محبت یاروں، اپنے دامن میں ہو بس ان کی محبت یاروں، روح ایمان ہے۔ وقت دیتا ہے اگر زخم تو بھر جاتے ہیں، وقت دیتا ہے اگر زخم تو بھر جاتے ہیں، دل کا مرہم ہے ہمیں ان کی محبت یاروں، دل کا مرہم ہے ہمیں ان کی محبت یاروں، روح ایمان ہے۔ ایک صحرا ہے کڑی دھوپ کا جیون یہ اگر، ایک صحرا ہے کڑی دھوپ کا جیون یہ اگر، ابر رحمت ہے مگر ان کی محبت یاروں، ابر رحمت ہے مگر ان کی محبت یاروں، روح ایمان ہے۔ لوگ پوچھیں یہ اگر تم سے اثاثہ کیا ہے، لوگ پوچھیں یہ اگر تم سے اثاثہ کیا ہے، برملا کہنا کہ آقا کی محبت یاروں، برملا کہنا کہ آقا کی محبت یاروں، روح ایمان ہے آقا کی محبت یاروں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احبوا من احب اللہ وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو مختلف اعضاء سے بنا کر بنایا۔ انسان کے جسم کے ہر عضو کا کوئی نہ کوئی کام اور مقصد ہے۔ مثلا آنکھ کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، زبان کا کام ہے بولنا، دماغ کا کام ہے سوچنا، اور دل کا کام ہے محبت کرنا۔ یہ دل صدر مقام بھی ہے اور محبت کا مقام بھی ہے۔ دل تمام اعضاء کا سردار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے کا دل میری محبت سے لبریز ہو، اس کے دل میں میری محبت ہو، اس کے دل میں میرا عشق ہو، یہ میری محبت میں زندگی گزارے، میری محبت میں مجھے راضی کرنے کے لیے اعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوتی ہے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا مطالعہ اگر کیا جائے تو پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست حکم نہیں دیا کہ تم مجھ سے محبت کرو، البتہ اطلاع دی ہے، یہ بتایا ہے کہ جو بھی ایمان والا ہوگا اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت شدید ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے تو ہمیں حکم دیا احبوا من احب اللہ، کہ تم محبت کرو جو اللہ سے محبت کرتا ہے، وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور تم اللہ تعالیٰ سے پورے دل سے محبت کرو۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں حکم دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے خود سے حکم نہیں دیا، اطلاع دی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم دیا، اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا حکم دیا، آتوا الزکوٰۃ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزوں کا حکم دیا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے، صاحب استطاعت پر حج فرض کر دیا گیا، تو آخر اپنی محبت کا حکم کیوں نہیں دیا؟ تو اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ اصل میں جو حسن والے ہوتے ہیں، صفات والے ہوتے ہیں، ان کا حسن اور ان کی صفات دوسرے کو محبت پر مجبور کر دیتے ہیں۔ دنیا کا حسین بھی اگر کوئی ہو، دنیا میں بھی اگر کوئی صاحب صفات ہو، تو وہ کبھی اپنی محبت کی خیرات نہیں مانگتا، کبھی لوگوں کو کہتا نہیں ہے کہ مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ اسے مان ہوتا ہے کہ جب میرے پاس حسن ہے، جب میرے پاس یہ صفات ہیں، تو لوگ مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہیں، مالک الملک ہیں، اللہ رب العزت تو خود خالق حسن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو پسند نہ کیا کہ خود سے حکم دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اپنی ذات اور صفات کے ذریعے کروایا کہ میرے بندوں تم میری ذات میں غور کرو، میری صفات میں غور کرو۔ جب تم میری ذات اور صفات میں غور کرو گے، تمہارا دل مجبور ہو جائے گا کہ تمہارا دل کہے گا کہ اس ذات کے علاوہ کوئی محبت کے قابل ذات نہیں۔ ہاں بتا دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت شدید ہوتی ہے۔ ڈھیلی ڈھالی محبت یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ محبت تو کہتے ہیں، لیکن وہ محبت نہیں جس میں شدت نہیں۔ محبت کے انداز ہیں سب پرانے، جان لو اس میں کوئی جدت نہیں۔ تو محبت ہوتی اصل میں شدت کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ایمان والے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ بات تو طے ہے کہ ہم سب کے محبوب حقیقی
اللہ رب العزت ہیں، اللہ تعالی ہمارے محبوب اصلی ہیں، محبوب حقیقی ہیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں اسی لیے بھیجا کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ سے محبت کریں۔ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات کو چاہا، اس بات کو پسند کیا کہ مجھے پہچانا جائے۔ جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو اور وہ اللہ سے محبت کیے بغیر رہ جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اللہ کو پہچانے گا، جس کے دل میں اللہ کی معرفت بڑھے گی، وہ اللہ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے پر مجبور پائے گا۔ تو اللہ سے محبت کرنا یہ ایمان کامل کی علامت ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اب کتنی اچھی بات ہے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے محبت کرتے ہیں، مگر اس محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دیکھیں نا، جب اللہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے شدید محبت کریں، تو ایمان والوں کے دل میں بھی اس بات کی طلب اور احساس ہونا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں پسند فرما لیں، اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قبول کر لیں، اور یہ قبولیت کا درجہ بڑھتا چلا جائے، یہ محبت کا مقام بڑھتا چلا جائے۔ تو اللہ کیسے ہم سے محبت کریں؟ بحیثیت کلمہ گو تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ تو پکی بات ہے۔ اسی لیے تو فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ تو دوستی اسی سے ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے۔ اب یہ محبت اللہ تعالیٰ کے ہاں اعتبار حاصل کر لے، ہم اللہ کی نظر میں معتبر ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ بندے کی صفات سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ صفات اختیار کرنے کا حکم دیا، فرمایا وَأَحْسِنُوا، تم نیکوکار بن جاؤ، نیکی کرنے والے بن جاؤ۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا واتقوا، کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ واللہ یحب المتقین، اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے، متقی لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کہیں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور جو بندہ پاک صاف رہتا ہے، طہارت کا خیال رکھتا ہے، اللہ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اب یہ صفات ہمارے اندر اگر آ جائیں گی تو ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب سید الاولین والآخرین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تمام صفات کمال درجے کے اندر موجود تھی، وہ ان تمام صفات کے جامع تھے۔ تو یہ سب کمالات ان کے اندر جمع تھے، اس لیے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا حبیب بنایا، اپنا محبوب بنایا۔ تو اگر ہم بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی اللہ کی نظر میں محبوب بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ نہیں دیکھتے کہ بندے کا رنگ کالا ہے یا گورا، یہ بندہ عربی ہے کہ اجمی ہے، یہ مالدار ہے یا غریب ہے، یہ کسی اونچے خاندان کا ہے یا نیچے خاندان کا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بیوپاری ہیں۔ اللہ بندے کے دل کو دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کس کی محبت ہے، دل میں کیا چھپا ہوا ہے، دل میں کس کی وقت ہے۔ اللہ فقط دل کو دیکھتے ہیں۔ دل اگر اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دل کے بدلے میں اپنی رضا نصیب فرما دیں گے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کے ہاں محبت مطلوب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ محبت پسند ہے تو شرک سے اللہ کو نفرت ہے، چونکہ محبت کا ایک فطری تقاضا ہے کہ محبت میں کسی دوسرے کی شرکت نہیں گوارا ہوتی۔ بیوی کو اپنے خامن سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ایک فطری خواہش ہوتی ہے کہ میرا خامن میرا بن کر رہے، وہ سوکن کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ جو سوکنوں میں لڑائی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے
کہ دنیا میں بھی محبت میں شرکت کو پسند نہیں کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ تو محبوب اصلی ہیں، اللہ تو محبوب حقیقی ہیں، اللہ اپنی محبت میں شرکت کو بھلا کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک سے نفرت کا اظہار فرمایا اور اپنے محبوب کو خطاب فرمایا جو اللہ کے حبیب تھے، لئن اشرکتا، اے محبوب اگر بالفرض آپ بھی شرک کریں گے، لیحبطن عملک، ہم آپ کے کیے ہوئے تمام اعمال کو ضبط کر لیں گے، ضائع کر دیں گے۔ تو صفات سے اللہ کو محبت ہے، اور ان صفات کی جو ضد آ جائے گی تو ایسا بندہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند کرے گا۔ تو جس کے دل میں توحید ہوگی، وحدانیت ہوگی، جو پکا محب جو ہے اللہ کا محب اور موحد ہوگا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا، اور اگر شرک آ گیا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک آسان راستہ بتا دیا، ایک شارٹ کٹ راستہ بتا دیا۔ وہ کیا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر سنت سے محبوب کی، اللہ تعالیٰ کی محبوبیت کی ایک مقدار بندھی ہوئی ہے۔ جس سنت پر ہم عمل کرتے چلے جائیں گے یہ محبوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اگر ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم سارے کے سارا سنت میں ڈھل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ رنگ کامل طور پر ہم پر چڑھ جائے گا، اس لیے کہ اللہ کو اپنے محبوب کی ایک ایک ادا بہت ہی پسند ہے۔ ہر سنت کے ساتھ اللہ کی محبوبیت کی مقدار بندھی ہوئی ہے۔ جتنی یہ اتباع بڑھے گی، جتنا سنت پر عمل بڑھے گا، یہ محبت کا رنگ اتنا ہی چڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر ایک بندہ سرتاپا متبع سنت بنے گا تو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب بن جائے گا۔ اسی بات کو ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، بس ان کو چاہیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں۔ آپ ان سے کہیں کہ میری اتباع کرو، نبی علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اگر یہ کام کر لیں کہ یہ آپ کی متبع بن جائیں، یحببکم اللہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہمیں کوئی بہت لمبے چوڑے مجاہدے کرنے کی ضرورت نہیں، کسی اونچے پہاڑ کو سر کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی میلوں کا سفر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی لمبی چوڑی ایکسرسائز نہیں کرنی، کوئی روزے نہیں رکھنے۔ ہمیں فقط ایک کام کرنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنتوں پر محبت سے عمل کرنے لگ جائیں، اللہ کے محبوب کی ایک ایک سنت کی عظمت دل میں پیدا کریں، سنت کی وقت دل میں پیدا کریں، اور ہم متبع سنت بننے کی کوشش کریں۔ جس سنت کو اختیار کرتے چلے جائیں گے یہ محبوبیت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ چونکہ بندوں سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بندے بھی مجھ سے محبت کریں اور اس محبت کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں؟ دلیلیں تو بہت ہیں، مگر ایک عام سی دلیل سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے دنیا میں بھی دیکھا ہے کہ جب کسی کو کسی سے محبت ہونا تو وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے جو بڑی سے بڑا اس کو کوئی گفٹ دے دے، بڑی سے بڑی قربانی دے دے، حتیٰ کہ کئی مرتبہ وہ اپنا سب کچھ بھی لٹا دے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو محبت کا حق ادا ہی نہیں کر سکا۔ اور جواب میں محبوب کوئی تھوڑا سا تحفہ دے دے یا مسکرا کر ہی دیکھ لے تو اس کا تو وہ کہتا ہے کہ اس نے تو میرا دن بنا دیا، ہی میڈ مائی ڈے، اس نے تو آج میرا دن ہی بنا دیا، مجھے مسکرا کر دیکھ لیا۔ ایک باپ بچے سے محبت کرتا ہے، ساری زندگی اس پر خرچ کرتا رہتا ہے، بچپن سے جوانی تک جتنا ہو سکتا ہے حد الوسع خرچ کرتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، تربیت کرتا ہے، اس کی شادی کرتا ہے، اور اس کو سب کچھ کر کے بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ باپ جو ہے نا وہ سمجھتا ہو کہ جی میں نے بہت کچھ کیا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی احساس دلانے کے لیے ممکن ہے اسے احساس دلائے کہ بھائی ماں باپ نے قربانی کی ہے، لیکن یہ دیکھا یہ گیا کہ سب کچھ کر کے بھی ماں باپ اسے اتنا زیادہ نہیں سمجھتے، اور جواب میں بچہ کبھی چھوٹا سا گفٹ دے دے، باپ کے لیے چھوٹی سی گھڑی لے آئے
یا باپ کے لیے ایک سوٹ لے آئے یا کوئی چھوٹی سی چیز، سب کو بتاتا پھرے گا میرے بیٹے نے مجھے یہ گفٹ دیا ہے، یہ میرے بیٹے نے گفٹ کیا ہے، یہ واسکٹ مجھے میرے بیٹے نے فلاں موقع پر لے کے دی تھی۔ تو ایک دنیا کا دستور بھی یہ ہے کہ محبت کرنے والے سب کچھ دے کر بھی اپنے دیے ہوئے کو تھوڑا سمجھتے ہیں، اور جواب میں اگر جس سے محبت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا بھی دے تو اسے بہت بڑا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ ایسے ہی معاملہ کیا۔ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی، ہم ذرا غور تو کریں۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، پھر بچپن سے جوانی تک، جوانی سے بڑھاپے تک کتنی نعمتیں جو دنیا میں اللہ نے ہمیں دی۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے اور اللہ کی نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی، ہم گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گننا چاہو ممکن ہی نہیں کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گن سکو۔ اتنا کچھ دے کر کیا فرمایا؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، میرے محبوب آپ بتا دیجئے کہ دنیا کی متاع تو بہت تھوڑی سی ہے۔ اللہ نے گھر دیا، گھر والی دی، بچے دیے، عزت دی، رزق دیا، سب کچھ تو دیا۔ اتنا کچھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ دنیا تو بہت تھوڑی سی ہے میرے بندو۔ تم نے اگر میرا دینا دیکھنا ہے تو ذرا میرے مہمان خانہ جنت میں آؤ۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ، اللہ تعالیٰ نے جس مہمان خانے کی ہمیں دعوت دی ہے، اللہ نے ہمیں یہ دعوت نامہ پہلے ہی بھیج دیا۔ ہمیں کوئی بڑا آدمی اپنی کسی فنکشن پہ بلائے تو ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ جی اس نے دعوت پر بلایا ہے، عام آدمی نہیں ہے، بڑا آدمی ہے، جانا بہت ضروری ہے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں۔ اللہ نے بھی ایک دعوت نامہ دے کر ہمیں جنت کی طرف بلایا کہ میرے بندوں، تم نے میری اگر نعمتوں کو دیکھنا ہے، میری مہمان نوازی کو دیکھنا ہے، میری محبت کے انعام کو اگر دیکھنا ہے تو پھر میری جنت میں آنا۔ یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں نا جس پر تم فریفتہ ہوئے پھرتے ہو صبح سے شام اور شام سے صبح، اور تمہارے خوابوں کی منتہا یہ دنیا بن چکی ہے، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، یہ تو بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی ہے۔ تو سب کچھ دے کر بھی کیا فرمایا؟ یہ تھوڑا ہے۔ اور انسان نے اس کے مقابلے میں بندوں نے کیا اعمال کیے؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کیا نمازیں ہوتی ہیں؟ ہم جو ذکر کرتے ہیں وہ کتنا ذکر ہوتا ہے؟ ہم جو سجدے کرتے ہیں ان کی حقیقت ہم جانتے ہی ہیں۔ ہماری عبادتیں، ہمارے سجدے، ہمارے ذکر، ان سب کو جمع کیا جائے تب بھی قلیل ہی بنے گا۔ ہمارا عمل جو حقیقت میں قلیل ہے، اللہ تعالیٰ کیا قدردانی فرما رہے ہیں کہ بندوں نے تھوڑا سا ذکر کیا، اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ چونکہ محبت تھی نا، اس محبت کی وجہ سے فرما رہے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، میرا ذکر کثرت سے کرنے والے میرے بندے، میرا ذکر کثرت سے کرنے والی میری بندیاں، اعد اللہ لہم مغفرہ۔ اللہ اکبر۔ صرف یہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تھوڑے کو بہت زیادہ کر کے بتا رہے ہیں، بلکہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں اپنے قرآن میں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت بھی فرما دے گا اور ان کے اس عمل پر اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ تو دنیا میں تو کوئی ایسا مالک نہیں ہے جو عمل قلیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ عمل تو ہمارے قلیل ہیں، عمل تو ہمارے بہت تھوڑے ہیں، مگر کیا فرمایا؟ اجرا عظیما، اجر ملے گا تمہیں بڑا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ہمارا واسطہ جس پروردگار سے پڑا ہے وہ بہت کریم ہے، وہ بہت اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بندوں کا بہت قدردان پروردگار ہے۔ تو اس اگر پیمانے پر بھی ہم دیکھیں گے تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے تو یاد رکھیں کہ اللہ کو کفر اور کافری سے ذاتی عداوت ہے۔ اللہ کو فرما برداروں سے جب ذاتی محبت ہے تو نافرمانوں سے اللہ کو ذاتی عداوت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ اللہ کی غیرت نہیں گوارا کرتی کہ میرے ماننے والے کلمہ میرا پڑھیں،
نعمتیں میری کھائیں، میری محبت سے فائدے اٹھائیں، اور تشبہ اور نقل یہ کافروں کی کریں؟ نہیں، پھر ان کو انہی میں اٹھنا پڑے گا۔ من تشبہ بقوم فہو منہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، اللہ کی محبت کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اس کو پورا کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی شکل میں، لباس میں، نشست و برخاست میں، اپنی معاشرت میں، اپنی معیشت میں سنت کے مطابق ڈھلتے چلے جائیں، سنتوں کو سیکھنا شروع کر دیں۔ ہر عمل میں، ہر کام میں دیکھیں بھئی اس میں سنت طریقہ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جواب ہے، یہ اللہ کی محبت کی قدردانی ہے۔ اور کلمہ اللہ کا پڑھیں، اللہ کے نبی کا پڑھیں، شکل ہماری کافروں جیسی، لباس ہمارے کافروں جیسے، معاشرت ہماری کافروں جیسی، معیشت ہماری سود والی معیشت کافروں جیسی، اور پھر ہم یہ توقع رکھیں کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں اتریں گی، اللہ کی طرف سے برکتیں اتریں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے ہاں خوشحالی آئے گی۔ ای خیال است و محال است جنو، یہ خیال پورا ہونے والا نہیں ہے، یہ بے وقوفی اور پاگل پن کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ والا بننا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت کا جواب دینے کے لیے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا پڑے گا، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ اللہ کے محبوب ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی اللہ سے لے کر آئے ہیں وہ سب کا سب ہمیں اڈاپٹ کرنا ہے، وہ ہمیں اپنانا ہے، تب جا کر ہماری ذلت عزت میں بدلے گی، تب ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر پستیوں سے نکل کر ترقی کی طرف سفر شروع کریں گے۔ آج تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی اپنا سافٹ امیج شو کرنے کے لیے کفار کے طور طریقوں کو جو رواج دیتے ہیں، اور جی ہم نے تاکہ کافر ہماری ان کی نظر میں ہم معتبر بن جائیں۔ ایک واقعہ حضرت جی نے ہمیں سنایا کہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک بندہ کہیں جا رہا تھا، مسلمان تھا، بوڑھا آدمی تھا، تو ہندوؤں کی دیوالی تھی، ہندو گھروں پہ بھی رنگ پھینک رہے تھے، لوگوں پہ بھی رنگ پھینک رہے تھے۔ تو یہ بندہ جو جا رہا تھا یہ اگرچہ مسلمان تھا، تو ایک گدھے کے قریب سے گزرا اور اس نے گدھے پر پان کی پیک پھینک کر کہا، آج لگتا ہے ہندو تمہیں رنگنا بھول گئے، تو چلو میں پیک پھینک کر تمہیں رنگ دیتا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد اس بندے کا انتقال ہوا، تو کسی نے خواب میں دیکھا تو وہ بڑے میاں کہنے لگے میں سخت عذاب کے اندر ہوں۔ پوچھا کہ وجہ کیا بنی، تم تو نیک تھے؟ کہنے لگا کہ بس ایک دن میں نے تھوڑا سا ہندوؤں کے نقل کر لی، میں نے ایک گدھے پر پان کی پیک یہ کہہ کر پھینکی کہ تمہیں شاید ہندو رنگنا بھول گئے، میں رنگ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو میری اتنی مشابہت بھی پسند نہ آئی، اس دن سے میں عذاب کے اندر ہوں۔ اب بتائیں، جن کی صبح شام زندگی کا ہر معاملہ ہی کافروں کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، غیروں کے رنگ میں رنگا ہوا ہوگا، ان کو کیا فلاح ملے گی، کیسے کامیابی ملے گی؟ تو محبت کا جواب محبت سے دینا یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور اس محبت کا جواب یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کریں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت کریں، اور محبت کے ساتھ ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دنیا کی ہر مالی چیز کا بدل ممکن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بدل یہ امکان سے بھی خارج ہے، اللہ کا کوئی بدل ہو ہی نہیں سکتا۔ لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِن فَارَقْتَ مِنْ عِوَضِهِ، کہ ہر چیز دنیا کی تجھ سے جدا ہو جائے تو اس کا کوئی نہ کوئی بدل ہوگا۔ اگر اللہ تجھ سے ناراض اور جدا ہو گیا تو پھر تیرے لیے اللہ کا کوئی بدل نہیں۔ اللہ تو ایک ہے، مالک تو ایک ہی ہے۔ اللہ اگر روٹھ گئے نا پھر ہم ختم ہو گئے، پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس لیے رب راضی تو سب راضی، اور اللہ اگر ناراض ہو گئے تو سارا جگ بھی راضی ہوگا، تب بھی ہم ناکام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا جواب ہے۔ آپ غور تو کیجئے کہ اللہ کتنے مہربان اور کریم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو محبت کی، باوجود اس کے کہ ہم تو عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم اگر کبھی غور کریں تو ہمارے اندر تو عیبوں کے علاوہ
یعنی عیب ہی عیب ہیں، صفات اور خوبیاں بھی ہوں گی مگر عیب بھی بہت زیادہ ہیں۔ پانچ عیب تو بہت نمایاں ہیں جس کو قرآن میں اللہ نے بھی ذکر کر دیا۔ دیکھیں، جس مشین کو کسی نے بنایا ہو تو وہ اس کی صفات اور نقائص سے بہت اچھی طرح واقف ہوتا ہے۔ ہمیں کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ ہمارے نقائص سے، عیبوں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ تو جہاں انسان کی خوبیاں قرآن میں بیان کی گئی کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، اگر یہ عبادت میں اللہ تعالیٰ کو عبادت میں آگے بڑھ جائے تو فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا ہے، مگر وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے 5 نمایاں عیب بھی بتا دیے۔ ایک خامی ہمارے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما، کہ انسان ظالم ہے۔ اب بتائیں، ہم میں سے کوئی بندہ کبھی ظالم کو پسند کرتا ہے؟ کسی کے بارے میں بتاؤ جی بڑا ظالم ہے تو وہ کوئی اچھا بندہ ہوتا ہے؟ ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ اچھا بندہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت نمایاں عیب ہے ظلم کا ہونا۔ تاہم اس خامی کے اندر ہی ایک خوبی بھی چھپی ہوئی ہے، ایک صفت بھی چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ظالم ہے نا تو اس کے اندر عادل بننے کی استعداد بھی موجود ہے۔ اگر وہ اپنے اوپر محنت کر لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے تو یہی بندہ جو ظالم ہے یہ عادل بھی بن سکتا ہے۔ تو پہلا عیب ظالم ہے۔ دوسرا جہولا، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا جاہل ہے۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک صفت کو چھپایا ہوا ہے کہ اگرچہ جاہل ہے لیکن اگر اپنے اوپر محنت کرے، کوشش کرے تو یہ جاہل عالم بن سکتا ہے۔ علم کو حاصل کر لے، علم کے اوپر عمل شروع کر دے تو جو اگرچہ جاہل ہے مگر یہ عالم بن سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں انہ کان ظلوما جہولا، کہ انسان ظالم بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے تیسری خامی بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، کہ ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا۔ سچی بات ہے، جتنا مرضی ہم فن خوان بن جائیں، جتنا مرضی اکڑ کر چل لیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ ہم لہرا لہرا کر، مکے دکھا دکھا کر لوگوں سے کہے نا کہ میں کسی سے ڈرتا ورتا نہیں ہوں، ایک چھوٹا سا وائرس وہ ہمیں بستر پر گرا دیتا ہے، ہماری ہڈیاں گلنا شروع ہو جاتی ہیں، ماس گلنا شروع ہو جاتا ہے، ہم بولنے سے معذور ہو جاتے ہیں، کھانے پینے سے معذور ہو جاتے ہیں، ہم اپنا پیشاب پخانہ صاف کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ چھوٹا سا وائرس جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا، خوردبین کے ذریعے دیکھنا پڑتا ہے، وہ جسم میں جا کر اپنا اللہ کے حکم سے اللہ اس کو حکم دیتے ہیں، وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ یہ جو اچھا خاصا چلتا پھرتا بھاگتا دوڑتا انسان، یہ بستر پر ہمارے دل کی حرکت میں 19-20 کا فرق آ جائے، ذرا سا اٹیک ہو جائے، کتنا مرضی ہم ایتھلیٹ ہوں، بھاگنے والے ہوں، ورزش کرنے والے ہوں، پابندی سے واک کرنے والے ہوں، ہم بستر پر پڑ جاتے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو اللہ نے بڑا ضعیف بنایا، بہت ضعیف ہے۔ کئی ڈاکٹروں کو دیکھا، ایک ڈاکٹر صاحب کے بارے میں سنا کہ دوسرے ڈاکٹر کا دل کا آپریشن کر رہے تھے، اس کے دل کی دھڑکنیں گن رہے تھے اور عین اس حالت میں خود ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں فوت ہو گئے۔ یہ تو انسان کی حیثیت ہے، یہ تو انسان کی اوقات ہے۔ تو یہ بہت بڑی خامی ہے۔ جتنا مرضی آپ کو طاقتور بندہ نظر آئے، حقیقت میں وہ بہت کمزور ہے۔ ایک انجانا خوف ہر بندے میں ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا کے بڑے بڑے حکمران نجومیوں کو اپنا ہاتھ دکھا رہے ہوتے ہیں، ذرا مجھے بتاؤ میری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کوئی میرا دشمن تو نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ ایک خوف ہے اس کے اندر۔ دیکھنے میں وہ سپر پاور کا صدر ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میرے ایک بٹن دبانے کے اوپر ہے، میرے اشارے پر، اور اندر کے خوف کا عالم یہ ہے۔ میں نے خود امریکہ کے پریزیڈنٹ تھا، اس کے بارے میں خود میں نے پڑھا کہ اس نے ایک دفعہ ایک نجومی کو ہاتھ دکھا کر کہا کہ ذرا بتاؤ میرے ستارے کیا کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اندر کی کمزوری، اندر کا ضعف۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جب انسان اپنا پرائم ٹائم گزار رہا ہوتا ہے
ذرا مال ہوتا ہے جیب میں، صحت اللہ نے ذرا دی بھی ہوتی ہے، رسی ذرا ڈھیلی چھوڑی بھی ہوتی ہے، اس کی چال ڈھال ایک ایک انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی شے ہیں۔ حقیقت میں تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا ایک ایک سانس اللہ کے امر میں بندھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہیں وہیں روک لیں، ایک قدم اٹھائیں زمین پر رکھنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ وہیں کام ختم کر دیں۔ تو ہم کس بات پہ فن خوان بنتے ہیں؟ انسان کو تکبر زیب ہی نہیں دیتا۔ آج اس تکبر نے ہمارے چھوٹے بڑے سب کو مار دیا۔ آج ہمارے اندر یہ تکبر کی بہت بیماری ہے، بہت۔ یہی وجہ ہے اس تکبر کی وجہ سے لوگ دین کی بات بھی سننا پسند نہیں کرتے۔ ان کو لگتا ہے کہ یہ ہم پر تنقید کی جا رہی ہے، یہ ہمیں اشارتاً کچھ ہمیں جو ہے نا ہمارے اوپر تنقید ہو رہی ہے، تو اس تکبر کی وجہ سے دین کی بات کو پسند نہیں کرتے، دین کی بات کو اہمیت نہیں دیتے۔ یاد رکھیں تکبر کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الکبریاء ردائی، یہ بڑائی میری چادر ہے۔ دنیا میں کوئی شریف بندہ کسی شریف کی چادر پر ہاتھ نہیں ڈالتا، یہ انتہائی گھٹیا حرکت سمجھی جاتی ہے کسی کی چادر کو پکڑنا، پھر اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ جو کبریائی اور بڑائی ہے نا، یہ فقط میری چادر ہے۔ جو اس چادر پر ہاتھ ڈالے گا یعنی متکبر بننے کی کوشش کرے گا، ہم پھر اسے تگنی کا ناچ نچا دیں گے۔ یہ تکبر ہی ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے واصل نہیں ہونے دیتا، اللہ تعالیٰ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ چھوٹا بڑا ہر بندہ کسی نہ کسی درجے میں، اور اس میں امیر غریب کی شرط بھی نہیں ہے۔ امیر بھی اس میں تکبر کسی اور طرح کا ہے، غریب میں بھی تکبر ہے۔ وہ ایک جگہ بہت سے بچھو تھے، تو ایک بندہ کہنے لگا ان میں سردار کون سا ہے؟ اس نے کہا جس کی کمر پر ہاتھ رکھو گے خود بتائے گا۔ بچھو میں سے جس کو بھی ہاتھ رکھے نا وہ ڈنگ مارتا ہے۔ انہوں نے کہا سبھی سردار ہیں اپنی اپنی جگہ پر، جس پر ہاتھ رکھو گے وہ خود ہی بتائے گا۔ آج ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب اپنے اندر ایک سردار بنے ہوئے بیٹھے ہیں، اصلاح کی فکر نہیں، یہاں تک کہ یہ تکبر بڑھتا بڑھتا بڑھتا، چونکہ تکبر کی وجہ سے فیض نہیں ملتا، تواضع مجری فیض ہے۔ تواضع کی وجہ سے اس امت میں سب سے اونچا کون ہے مجھے بتائیں، کون ہے سب سے اونچا؟ نبی علیہ السلام کے بعد ابو بکر صدیق۔ کیا وجہ تھی؟ کہ جب سورج نکلتا ہے نا تو سورج کی شعاعیں سب سے پہلے اس عمارت پر پڑتی ہیں جو سب سے اونچی ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر صدیق نے۔ اور علماء نے لکھا ہے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے سب سے پہلے ایمان لانے کی وجہ ان کی تواضع تھی، اور استعداد اور صفات میں ابو جہل کم نہیں تھا، قوم کا سردار تھا، ابو الحکم کہلاتا تھا، عقل مندوں کا باپ، مگر اس میں تکبر تھا۔ وقت کے نبی کی زمانے کو دیکھا، اپنے آنکھوں سے ان کے چہرے کا دیدار کیا، ان کی دعوت سے یعنی ان کی دعوت اپنے کانوں سے سنی، مگر تکبر کی وجہ سے ابو جہل بن گیا۔ تواضع ابو بکر بناتی ہے اور تکبر انسان کو ابو جہل بناتا ہے۔ اس لیے ہم سب دوسروں کی بات نہیں کرتے، باہر والوں کے نہیں، ہم جو صوفی لوگ ہیں، خانقاہوں میں آنے والے، مسجدوں میں آنے والے، مدرسوں میں پڑھنے والے، ہم بھی اپنی اوپر غور کریں، تنہائی میں غور کریں، تو ہمیں لگے گا کہ ہمارے بہت بڑی وجہ جو ہے نا محرومی کی، وہ اندر کا تکبر ہے۔ یہ کبر جان نہیں چھوڑتا۔ تو اتنی کمزوری اور اتنا تکبر، خود سوچے نا، ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کے سہارے جی رہے ہیں، ورنہ ہماری حرکتیں کوئی ایسی نہیں ہیں۔ تو فوراً ہمیں توبہ کرنی چاہیے، استغفار، معافی مانگنی چاہیے، اپنی اوقات میں آنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگا کرتے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت بنا دیا تھا۔ اب ظاہر ہے خلیفہ کو کبھی کبھی ڈنڈا بھی چلانا پڑتا ہے ڈسپلن قائم کرنے کے لیے۔ تو دعا کیا مانگتے تھے کہ یہ جو لوگ مجھے میری عزت کرتے ہیں، لوگ مجھے ذرا پروٹوکول دیتے ہیں، تو کہیں میں اپنی حیثیت ہی نہ بھول جاؤں، اپنی اوقات ہی نہ بھول جاؤں۔ تو کیا فرماتے تھے؟ دعا مانگتے تھے، اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا۔ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے۔
تاکہ ان کے دل میں میری بات کی کچھ وقت ہو، وہ میری بات پر عمل کر لیں، ورنہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں گرا دے، بالکل چھوٹا بنا دے۔ کبھی کبھی ایک پہاڑ کے پاس جا کر، یعنی مکہ کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک پہاڑ پر رکے اور پہاڑی پر چڑھ گئے، پورا مجمع، پوری جماعت سب ساتھ ہے۔ امیر المومنین آپ اس پہاڑ پر کیوں چڑھ گئے؟ کہنے لگے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے آتا تھا، اور مجھے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، مجھے اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، میرے جانور بھوکے جاتے تھے۔ میرا باپ خطاب مجھے کہتا تھا کہ عمر تجھے تو بکریاں چرانی بھی نہیں آتی، تیرا کیا بنے گا؟ تو میں وہ عمر ہوں جسے بکریاں چرانی نہیں آتی تھی، آج اللہ نے اسلام کی وجہ سے مجھے عزت دی، مسلمانوں کا بادشاہ بنا دیا۔ تو وہ اپنی اوقات کو یاد رکھتے تھے، اپنی حیثیت کو یاد رکھتے تھے۔ آج ہم اپنی حیثیت اور اوقات کو بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ پھر چوتھی خامی انسان کی جو بتائی، وکان الانسان عجولا، کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ عجولا کا مطلب ہوتا ہے جلد بازی کرنے والا۔ چنانچہ 4 دن نوافل پڑھے گا نا تو 5ویں دن امید کرے گا کہ اب جو ہے شبلی اور جنید بغدادی کی طرح میری دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ ایک دعا کو 2 سے 3 دفعہ مانگ لے گا تو کہے گا میں نے دعا 3 دفعہ مانگی اور اب تک قبول نہیں ہوئی۔ یہ جلد بازی۔ اللہ کے بندوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا۔ 750 مرتبہ۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے، جو احکم الحاکمین ہیں۔ اس کے باوجود آج ہماری مسجدوں کی کیا حالت ہے؟ ہم کتنا نماز کی طرف جاتے ہیں، کتنا ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، کتنا نماز کو پڑھتے ہیں؟ جو مالک 750 دفعہ حکم دے رہا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم محتاج اور کمزور ہو کر بھی بے نیاز بنے ہوئے ہیں۔ پھر یہ تو نہیں کہ صرف 750 دفعہ قرآن میں ہے، دن میں 5 دفعہ یاد دہانی بھی کرائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 5 دفعہ ہم یہ ندا سنتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ٹس سے مس نہیں ہوتے، ڈھیٹ بن چکے ہیں۔ میں بھی اور ہم سب اس پہ شامل ہیں۔ اب ایک حدیث ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیں، حضرت شیخ الحدیث نے اس کو نقل کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے۔ سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور پھر بھی مسجد کو نہ جائے۔ اور ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ صوفی صاحب ہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، 7 سال، 10 سال ذکر سیکھتے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جماعت کی نماز مجھے معاف ہے، کیونکہ میں تو ایک سلسلے سے جڑا ہوا ہوں، میرے پاس تو ایک جو ہے نا ایک سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے لیے مسجد میں جانا، یہ تو شاید ان لوگوں کے لیے جو بیچارے عام لوگ ہیں، ہم تو بڑے نیک پارسا۔ نہیں، ہمارے لیے بھی مسجد کی نماز، جماعت کی نماز، اس کو اہم۔ ہاں کوئی عذر ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی معاملہ ہے، تو عذر تو اس وقت تک ہی ہوتا ہے نا جب آدمی کو وہ عذر ہے۔ یہ تو نہیں کہ عادت ہی بنا لے، زندگی کا حصہ ہی بندہ بنا لے، مستقل تارک ہو جائے صلاۃ جماعت کا، اور اس سے پھر ہماری کسی چیز پہ فرق بھی نہ پڑے۔ اس کا نقصان تو موت کے بعد پتہ چلے گا، موت کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی تب پتہ چلے گا۔ یہ جو کبھی کبھی میں تلخ ہو جاتا ہوں نا، تو تلخ اس لیے ہوتا ہوں کہ قیامت کے دن مریدوں کو بھی پکڑا جائے گا اور پیر کا گریبان بھی پکڑا جائے گا۔ تم نے ان کی کیا تربیت کی؟ میں کئی صوفیوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ صوفی بنے پھرتے ہیں مگر وہ مسجد سے محروم ہیں۔ تو وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کوئی ان سے کوئی شریعت کا قلم اٹھا لیا گیا ہے۔ ہم سب کے سب شریعت پر پابند ہیں۔ اللہ نے ابھی تو ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں بھائی، ابھی سے کیوں اپنے آپ کو معذور بنا لیتے ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو جو ہے نا محروم کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، کوئی بندے پہ ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسا بڑھاپا آ گیا، کوئی کمزوری ایسی آ گئی، پھر ایک مجبوری ہے۔ اس لیے کوشش کیا کریں حد الوسع، جان بوجھ کر مسجد کی جماعت نہ چھوڑیں، ورنہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اللہ ساری زندگی کے لیے محروم کر دیتے ہیں۔
پہلے جماعت چھوٹتی ہے، پھر آہستہ آہستہ نماز میں سستی آنے لگتی ہے، نمازیں قضا ہونے لگتی ہیں، اور پھر شروع میں بندے کو افسوس ہوتا رہتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ اس کا جمعہ بھی فوت ہو رہا ہوتا ہے، جماعت بھی جا رہی ہوتی ہے، نماز بھی قضا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ یہ تنزل کی علامت ہے، یہ دوری کی علامت ہے۔ اس پر ہمیں رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ اللہ زندگی کی مہلت ختم ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ میں آگے بڑھوں میں پیچھے چلا جا رہا ہوں۔ تو نماز کی پابندی کریں، جماعت کی پابندی کریں۔ مسجد سے محبت اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ سوچے تو صحیح نا، یہ حدیث کیا ہے؟ سراسر ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو اللہ کے منادی کی آواز سنے اور پھر جان بوجھ کر مسجد میں نہ جائے۔ تو ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، مگر دوسری طرف جلد باز اتنے ہیں کہ 4 دن اگر ہم مسجد میں چلے جائیں نا پابندی سے، تو 5ویں دن ہم کہتے ہیں یار بس اب تو کوئی اوپر سے فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں اور میں ان کو دیکھ لوں، میں تو بڑا نیک ہوں۔ یہ جلد بازی ہے۔ خلق الانسان عجولا۔ اچھا کوئی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کسی مصلحت کی وجہ سے ذرا اس میں تاخیر کی، یا اللہ تعالیٰ نے اس کو اس انداز سے قبول کیا کہ جو ہمیں سمجھ میں نہ آ سکا، ہم جلد بازی کی وجہ سے کئی دفعہ مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے۔ اور جی میں تو دعائیں بھی مانگ رہا ہوں اور میری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ ہر دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہوتی اللہ تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہے، اور اللہ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کون سی چیز کس وقت میں ہمارے حق میں بہتر ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو جب ان دعاؤں کا اجر ملے گا جو دنیا میں بظاہر اسے قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، تو اس وقت وہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، اتنا زیادہ اللہ نے مجھے نواز دیا، ان دعاؤں کے بدلے میں اتنا کچھ دے دیا، اتنی بڑی بڑی نعمتیں دے دی، تو کیا تمنا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا ہی نہ قبول ہوئی ہوتی۔ تو یہ جلد بازی بھی انسان کی ایک خامی ہے۔ پھر 5ویں خامی، ان الانسان خلق ہلوعا، کہ انسان بہت ہی تھوڑ دل ہے، جی کا بہت کچا ہے، تھوڑے دل والا ہے، خوشی ملنے پر پھولے نہیں سماتا اور ذرا سی پریشانی پر مرجھا جاتا ہے۔ کوئی خوبی ہوگی تو فوراً اپنی طرف منسوب کر لے گا، اور کوئی الٹا کام ہوگا تو فوراً جو ہے نا وہ کسی اور پر ڈال دے گا۔ کئی نوجوانوں کو دیکھا، انٹرویو کے لیے گئے، پاس ہو گئے، جاب مل گئی، اب پوچھے سناؤ بھائی کیا بنا؟ وہ جی بس میرا انٹرویو تو بڑا ہی اچھا ہوا، انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ کویشچن کیا، میں نے یہ، یعنی پوری شروع سے آخر تک میں نے یہ کہا، میں نے یہ یوں کہا، میں نے اتنا اچھا جواب دیا، میں نے ان کو اتنا متاثر کیا، میں نے ان کو ایسا جو ہے نا وہ اپنا بتایا کہ انہوں نے تو جاب دینی تھی۔ اور وہی بندہ انٹرویو میں فیل ہو کر آ جائے، سناؤ بھائی کیا بنا؟ اور بس جی اللہ کی مرضی۔ جب فیل ہو گیا تو اللہ کی مرضی، اور پاس ہو گیا تو سب کچھ میں نے کیا۔ اس وقت اللہ یاد نہیں آتا کہ بھئی اللہ نے کرم کیا، اللہ نے میری غلطیوں پر پردہ ڈال دیا، اللہ نے میری کمزوریوں کو چھپا دیا، اللہ نے موقع کی مناسبت سے صحیح جواب القاء کر دیا اور میں نے وہ جواب دیا۔ کامیابی کے وقت اللہ نہیں یاد آتے، لیکن جہاں فیلئر ہو وہ جی اللہ کی مرضی۔ اس کو کہتے ہیں تھوڑ دلا، کچے دل والا، کہ خوبی کو اپنی طرف منسوب کرنا، اور کوئی الٹی سیدھی بات ہے تو وہ دوسرے پر یا اللہ تعالیٰ پر ڈال دینا۔ تو دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں جانتے تھے کہ اتنے بڑے بڑے نقائص ہمارے اندر ہیں۔ اب جس مشین میں اتنے موٹے اور بڑے نقائص ہوں، بھلا کوئی بندہ اس مشین کو خریدے گا؟ بتائیے، ہم نے اے سی خریدنا ہو اور اس میں 5 بڑے بڑے نقائص ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، ہم فوراً کہیں گے بھئی آپ لے جائیں اس کو واپس، ہمیں نہیں چاہیے۔ مگر اللہ کتنے مہربان ہیں، کتنے کریم ہیں کہ باوجود اس کے کہ اتنا ہمارے اندر عیب تھے، اللہ نے پھر بھی ہمیں قبول فرما دیا۔ اسی پر ایک شاعر نے کہا، ایک عجیب بات کہی، تو بعلم ازل مرادی دی،
اے اللہ تو نے اپنے ازلی علم سے مجھے دیکھا، تو بعلم ازل مرادیدی، دیدی آنکھیں بعیب بخریدی، اے اللہ تو نے اپنے ازلی علم سے دیکھ کر میرے عیبوں کو جاننے کے باوجود مجھے خرید لیا، تو بعلم ومن بعیب ہما، اے اللہ آپ وہی علم والے ہیں اور میں وہی عیبوں والا ہوں، رد مکن آنچ خود پسندیدی، اب قیامت کے دن مجھے رد نہ کر دینا جسے آپ اپنے ہاتھوں سے خود پسند کر چکے ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ رب العزت نے مومنین کی جان کو اور ان کے اموال کو جنتوں کے بدلے میں خرید لیا۔ اب جنت سے فقط جنت کے باغات محلات مراد نہیں، جنت میں جو بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضا ہوگی۔ تو اللہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کی جان کو اور ان کے مالوں کو اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنا کریم پروردگار ہے، کتنا کریم مالک ہے، جس نے اتنے بڑے بڑے عیبوں کے ہونے کے باوجود پھر بھی ہمیں خرید لیا، ہمارا سودا کر لیا۔ تو ہم اللہ سے یہی فریاد کریں کہ اے اللہ آپ کا تو ازلی علم تھا، آپ نے اپنے ازلی علم سے ہمیں ہمارے عیبوں کے باوجود جب قبول کر ہی لیا تو آپ ہمیں رد نہ کیجیے گا، ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پر نہ مار دیجیے گا، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمیں قبول فرما لیجیے۔ تو انسان کو عشق الہی کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس محبت کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ محبت الہی کا جذبہ، یہ عشق، یہ تمام اعمال کی جان ہے۔ بسا اوقات زندگی میں انسان عقل کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، لیکن جو اللہ کے عشاق ہیں وہ عشق کے جذبے کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ انسان کی عقل تو عیار ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بھیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ واعظ نہ خطیب۔ عشق کو زیادہ باتیں بنانی نہیں آتی، عشق جو ہے وہ صبح گام عمل ہوتا ہے، وہ تو عمل کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، وہ چوں چراں یہ کیا ہے، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس، اس حکم کی علت کیا ہے، وہ ان علتوں کے پیچھے نہیں پڑتا، اس کا کام ہے حکم پر عمل کرنا، سر جھکا دینا، سرنڈر کر دینا، مرضی مولا از ہما اولا، اللہ کی مرضی ہر چیز پر فوقیت رکھتی ہے، اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ وہ ان عقلی موشگافیوں میں نہیں پڑتا کہ ایسا کیوں ہے جی، آج کے زمانے میں ایسا کیوں ہے، تو فلاں کیوں ہے، اس حکم کی کیا علت ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کی بنیاد کس پر رکھیں؟ عشق پر رکھیں۔ عقل پر رکھیں گے نا تو عقل تو دھوکہ دے جائے گی، اور ساری دنیا کے انسانوں کی عقل کا لیول تو ایک ہے بھی نہیں۔ ایک بندے کے نزدیک ایک چیز خلاف عقل ہے، دوسرے کے نزدیک عین عقل مندی ہے۔ تو عقل کو معیار نہیں بنایا جا سکتا۔ معیار کس کو بنانا چاہیے؟ عشق کو۔ اس لیے کہ جب عشق ہوگا تو پھر انسان اپنی زندگی کی فیصلے فقط عقل کی بنیاد پر نہیں کرے گا، وحی الہی کی بنیاد پر کرے گا کہ میرے اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ یہ چاہتے ہیں، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خیر رکھی ہوئی ہے۔ اگر عقل کے زور پر عبادت کریں گے تو عبادت لکھی جائے گی مگر بنیاد کمزور ہوگی۔ تو ہم عبادت بھی کریں تو کس کی بنیاد پر کریں؟ عشق کی بنیاد پر۔ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل مند لوگوں کو تو بیچاروں کو تنقید سے ہی فرصت نہیں ملتی، وہ جی ایسا کیوں ہے، وہ کیوں ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ ہر وقت کئی لوگوں کو تو تنقید کا ہیضہ ہوتا ہے، ہر چیز پر ہی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہیضہ ہو جائے نا تو معاملہ پھر کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے۔ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آدمی، اس کی چونکہ کوئی لمٹ تو ہوتی نہیں، اس کے کنٹرول میں جو نہیں، تو کئی لوگوں کو دیکھا کہ جنہیں تنقید کا ہیضہ تھا وہ تنقید کرتے کرتے بڑوں تک ہی پہنچ گئے، صحابہ پہ ہی تنقید کرنے لگ گئے۔ وہ جی فلاں نے یہ کیوں کیا تھا، فلاں سے یہ تاریخی غلطی ہوئی، فلاں نے اپنے دور خلافت میں، او بھائی ہم کہاں اور صحابہ کہاں؟ ایک چوڑا اور چمار وہ شہزادوں کے بارے میں کہاں فیصلہ کر سکتا ہے؟
اس لیے ہمیں تو ہمارے بڑوں نے شروع دن میں ہی ایک بات سمجھا دی. کیا سمجھائی؟ ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. ہم صحابہ کو تاریخ کے آئینے میں نہیں دیکھتے، ہم صحابہ کو قرآن اور حدیث کے آئینے میں دیکھتے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے، نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں. تاریخ پتہ نہیں کون مورخ ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی دہریہ ہے، کوئی بے دین ہے. مورخ کی بات کا کیا جو ہے نا اس پر یقین کرنا. وہ جی تاریخ کے آئینے میں فیصلہ کیا جائے گا، تاریخ بتا دیتی ہے. نہیں، صحابہ کے بارے میں ہم تاریخ کو نہیں دیکھیں گے، صحابہ کے معاملات کو ہم دیکھیں گے قرآن اور حدیث کے آئینے میں. قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرما دیا اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا. فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا یہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. تو اس لیے ہم نے عقل والوں کو تو تنقید سے فرصت نہیں ملتی، تو ہم نے اعمال کی بنیاد محض عقل پر نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھنی ہے. اس لیے کہنے والوں نے یہاں تک کہہ دیا نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی. پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی. عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. عقل ابھی کیلکولیشن کر رہی ہوتی ہے اور عشق وہاں سے ہو کر آ بھی چکا ہوتا ہے. عشق کود پڑتا ہے آگ کے اندر، وہ نہیں دیکھتا. تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے عاشق تھے، اللہ کے خلیل تھے. اس عشق کے امتحان میں انہوں نے 3 بڑے بڑے قدم اٹھائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں وحی ڈالی، وحی نازل فرمائی کہ اے میرے پیارے ابراہیم، میں نے آپ کو اپنی محبت کا نور عطا کیا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میں آپ کے قلب کی طرف کبھی متوجہ ہوں اور آپ کے قلب کو کسی غیر میں مشغول پاؤں، تو اس بات سے آپ نے بچنے کی کوشش کرنی ہے. اس لیے کہ آپ کے دل کو میں نے اپنی محبت کا مقام بنا لیا. چنانچہ ایک وقت آیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر امتحان آ گیا. چنانچہ ان کو آگ میں ڈالنے کے بارے میں فیصلہ ہو گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور وہ یاد کرو اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% کامیاب ہو گیا. یہ فَأَتَمَّهُنَّ کا ترجمہ، یہ 100% ہمارے دادا پیر حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے انداز میں کرتے تھے. یہ پرانی لینگویج میں نا اس کو کہتے تھے 100%، 100%، 100%. تو کیا فرمایا کہ اللہ نے اپنے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ 100% کامیاب ہو گیا. چنانچہ زندگی میں وقت آیا کہ نمرود نے، چونکہ نمرود کو ابراہیم علیہ السلام نے جو پیغام توحید دیا تھا یہ اسے بڑا گراں گزرا. مشرک بندے کے لیے نا توحید اس کے دل پر بہت بوجھ ہوتا ہے. جو کئی خداؤں کو ماننے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایک خدا پر ایمان لانا یہ مشکل ہوتا ہے. چنانچہ بتوں کو توڑ دیا، وہ واقعہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں. تو اس نے کہا کہ اس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی، اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم آگ جلائیں اور اس آگ کے جلانے میں سب لوگ حصہ ڈالیں. چنانچہ بہت بڑی آگ جلائی گئی، بہت عظیم الشان آگ. تاریخ کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی. آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کیا گیا. وہ اتنی بڑی اور بھاری آگ تھی کہ اس میں ڈالا کیسے جائے، چونکہ اس کے تو قریب ہی کوئی نہیں جا سکتا تھا. اوپر سے گزرنے والے پرندے جل کر نیچے گر جاتے تھے.
اتنی سخت حدت تھی تو شیطان نے آ کر پھر نمرود اور اس کے لوگوں کو پٹی پڑھائی کہ تم ایک جھولا بناؤ منجنیق ٹائپ کا، جیسے آج کے دور میں توپ ہوتی ہے نا، تو اس زمانے کے سمجھنے وہ توپ ٹائپ کوئی چیز تھی کہ اس جھولے کو اس انداز سے بناؤ اور اس میں ڈال کر تم دور سے جب پھینکو گے تو اس کے اندر جا کر گریں گے۔ چنانچہ وہ جھولا تیار کیا گیا۔ اب جب جھولا تیار ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، بت پرستی سے منع کرتے تھے، بتوں کے پوجنے سے منع کرتے تھے، اللہ کے اس عاشق کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہو گیا۔ چنانچہ جب آگ میں ڈالنے کا فیصلہ ہوا اور ان کو آگ میں پھینکنے لگے تو ابھی ابراہیم علیہ السلام کا جھولا جو ہے وہ یعنی اس کو پھینکا نہیں گیا تھا کہ فرشتے تعجب سے کہنے لگے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام کے دل میں آپ کی کتنی محبت ہے، آپ کی محبت کی وجہ سے آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اور انہوں نے اسباب کی بھی پرواہ نہیں کی، اے اللہ ان کی مدد فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا کہ تم لوگ ان کے پاس چلے جاؤ اور اپنی مدد پیش کرو، اگر میرا خلیل قبول کر لے تو اس کی مدد کر دینا۔ چنانچہ خلیل جانے اور اس کا رب جلیل جانے، فرشتے آئے اور آ کر کہا کہ اگر آپ کہیں تو ہم ابھی اس آگ کو بجھا دیں اور آپ کو بجھا لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ میرا اللہ مجھے جانتا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ نے میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز کیا ہے، میں کیوں غیر کی طرف متوجہ ہوں۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا، فرشتوں کی پیشکش کو جو ہے نا شکریہ کے ساتھ جواب دے دیا، لا حاجت لی الیکم، مجھے آپ کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر حضرت جبرائیل حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے امداد پیش کی تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل، اپنی مرضی سے آئے ہیں یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ تو اس پر حضرت ابراہیم نے کہا اس کا مطلب ہے کہ میرا اللہ میرا حال جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے میں کس حال میں ہوں، تو میرے لیے اللہ کافی ہے، مجھے آپ کی مدد کی بھی ضرورت نہیں۔ اب انہوں نے جھولے کو جب پھینکا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے پیارے خلیل نے ہر مدد کو انکار کر دیا، میرے غیر کی امداد کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ نے براہ راست آگ کو حکم دیا، قلنا، ہم نے کہا، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے پیارے ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈک والی ہو جا۔ اگر سلامتی کا لفظ نہ ہوتا اور فقط یوں کہہ دیتے کہ ٹھنڈی ہو جا تو شاید اس کی ٹھنڈک سے ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو جاتے۔ اب تو خطرہ تھا کہ آگ کی حدت سے ہلاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرمایا برداً و سلامن، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ جیسے آدمی ایئر کنڈیشن روم میں آ جاتا ہے، ٹھنڈک تو ہوتی ہے مگر وہ سلامتی والی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں اپنے پیارے خلیل کو کامیاب کر دیا۔ تو یہ عشق کا پہلا امتحان تھا جس میں 100% کامیاب ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا، اسماعیل۔ جب ان کی پیدائش ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیارے ابراہیم خلیل، آپ اپنی بیوی اور اس بیٹے کو ایک ایسی وادی میں جو بے برگ و گیا وادی ہے اس میں چھوڑ آئیے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہی، یہ نہیں پوچھا کہ اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا ریزن ہے، نہیں، عاشق کا کام ہوتا ہے حکم پر عمل کرنا۔ جب مالک نے، پروردگار نے حکم دے دیا تو سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ بیوی کو ساتھ لیا، بیٹے کو ساتھ لیا، اور بیت اللہ کے قریب کی سرزمین، اس وقت وہاں پانی اور سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بات بھی نہیں کرتے اور واپس ملک شام جانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے کہ آج ہم بھرے شہر میں بیوی کو اکیلے مکان میں چھوڑ کر جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہم اگر کہیں باہر ملک جا رہے ہوں تو پتہ بھی ہے کہ بھئی ایک شہر میں رہتے ہیں، گھر ہے، مگر اکیلی بیوی کو اور چھوٹے سے ایک بچے جو بھی شاید پتہ نہیں ماں کا تھا یا دنوں کا تھا، اس کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ہم آج ڈرتے ہیں، مگر وہ اللہ کے حکم پر اپنی بیوی کو تنہے تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کتنی آزمائش ہے، یہ بڑی آزمائش ہے۔
اللہ تعالیٰ نے حکم بھی یہ دیا کہ ان کو چھوڑ کر واپس آ جاؤ۔ اب جب چھوڑ کر واپس جانے لگے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ حکم یہ تھا کہ تم نے بتانا نہیں ہے، جواب نہیں دینا۔ بیوی نے دوبارہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ خاموش۔ تو بیوی سمجھدار تھی، وہ آج کل کی ہماری بیویوں جیسی نہیں تھی کہ دو لفظوں میں جواب نہ دیں تو پھر آگے پوری کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ انہی کی زیر تربیت تھی ہاجرہ علیہ السلام۔ وہ سمجھ گئی کہ میرا خامند کوئی عام خامند تو نہیں ہے، اللہ کا نبی ہے، کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر تو کرتا نہیں۔ تو اب انہوں نے سوال کو بدل کر پوچھنے لگی کیا آپ ہمیں اللہ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو سر کے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں، زبان سے بھی نہیں بولا، بس سر کا اشارہ کیا۔ حضرت حاجرہ کہنے لگی اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ کبھی بھی ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ آپ بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے واپس ملک شام چلے گئے۔ اندازہ لگائیں، یہ دوسرا امتحان تھا عشق کا، جس میں ابراہیم علیہ السلام 100% کامیاب ہو گئے۔ ایک تیسرا امتحان بھی آیا، وہ جان کا امتحان تھا، مگر جان اپنی نہیں۔ اپنی جان دینا آسان ہوتا ہے، لیکن اپنے سامنے اپنے بچے کو مرتے دیکھنا اس سے بھی مشکل کام، اس لیے کہ کئی مرتبہ بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ سامنے آ جاتے ہیں کہ تم ہماری لاش سے گزر کر بچے تک پہنچو گے۔ بچے کو بچانے کے لیے ماں باپ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو امتحان کیا آیا کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے اس بیٹے کو جو میں نے تمہاری دعاؤں کے بدلے میں تمہیں بڑھاپے میں عطا کیا تھا، میں نے ہی دیا تھا، اب میرے نام پر اس کو ذبح کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ یہ بڑا امتحان تھا، اور یہ امتحان کب ہوا کہ جب ابراہیم علیہ السلام ملک شام سے اپنی بیوی اور بچے سے ملنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو آپ نے 8 ذی الحج کی رات کو خواب دیکھا، اور اس خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہے ہیں۔ تو آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اس کی تعبیر شروع میں یہ لی کہ شاید قربانی مطلوب ہے، تو آپ نے اگلے دن جو ہے 70 اونٹ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دیے۔ مگر 9ویں کی رات دوبارہ وہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر اٹھے، پھر سوچا کہ شاید قربانی مطلوب ہے، جب دوبارہ خواب دیکھا تو پھر 70 اونٹ قربان کیے۔ لیکن تیسری رات پھر خواب دیکھا تو اب ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں مجھ سے بچے ہی کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، 7 سالہ بیٹے کو میری راستے میں قربان کر دو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو پیار کیا اور کہا بیٹا میرے ساتھ چلو۔ بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ کسی بڑے کی ملاقات کرنی ہے۔ نام نہیں بتایا کہ بالآخر ماں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں کا دل پسیج جائے اور اس کی ممتا جو ہے وہ راستے کی رکاوٹ نہ بن جائے۔ جب چلنے لگے، گھر سے چلنے لگے تو موٹی سی بات بس کر دی کہ بڑے سے ملاقات کرنی ہے۔ چلتے ہوئے بیٹے سے یہ کہا بیٹا ایک رسی اور چھری بھی ساتھ لے لینا۔ اب دوبارہ پوچھا کہ ابو رسی اور چھری کس کام کے لیے؟ تو پھر جو ہے اشارتاً کہہ دیا، بچے جب بڑوں سے ملاقات کرتے ہیں نا تو قربانی بھی دینی پڑتی ہے، تو اس لیے آپ یہ لے لو۔ چنانچہ بیٹے کو ساتھ جو ہے وہ لے کر چل پڑے۔ بیوی سے کہا اس کو تیار کرو۔ بیوی نے نہلایا دھلایا، اپنے ہاتھوں سے جیسے کوئی بچے کو عید کے لیے ماں تیار کرتی ہے تو تیار کر کے اپنے خامند کے ہمراہ روانہ کیا۔ چنانچہ گھر سے باپ بیٹے کو قربان کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اب جب وہاں سے نکل گئے تو شیطان جو تھا بدبخت، اس کو کہاں چین ملنا تھا، وہ سیدھا حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا اور ایک بوڑھے کی شکل میں آ کر کہنے لگا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے خامند بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ کہنے لگی ہاں کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر گئے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ حاجرہ علیہ السلام کہنے لگی کیا بکواس کرتے ہو، کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ اب شیطان کو پورا معاملہ کھولنا پڑا۔ کہنے لگا ہاں
اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے۔ حاجرہ علیہ السلام نے کہا اچھا لگتا ہے کہ تو بدبخت شیطان ہے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بیٹا تو کیا، اگر وہ میرے بارے میں حکم دیتے تو میں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتی۔ اب یہاں سے مایوس ہوا، راستے میں جا کر اسماعیل علیہ السلام جو باپ کے پیچھے چل رہے تھے ان کو جا کر کہنے لگا جانتے ہو تمہارے ابو تمہیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابو مجھے کسی بڑے سے ملاقات کے لیے لے کر جا رہے ہیں، نہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کہ کبھی باپ بھی بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں، اب اسے کھولنا پڑا، ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ چھوٹا بچہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا جب اس نے یہ سنا نا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو کہا اگر میرے اللہ کی یہی منشا اور مرضی ہے تو میں اللہ کے حکم پر ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اب شیطان مایوس ہوا اور آگے جا کر ابراہیم علیہ السلام کا راستہ روک لیا، کہنے لگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی خواب پر بھی کوئی عمل کرتا ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں گے، قیامت تک کے لیے آپ بدنام ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں قابیل نے حابیل کو قتل کیا، جتنے قیامت تک قتل ہوں گے سب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، کتنا اس کو بدنامی ملی، تو آپ ایسا کام نہ کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، سمجھ گئے کہ شیطان بدبخت ہے، کہنے لگے او بدبخت، قابیل عورت کا وصل چاہتا تھا، عورت کے وصل کے لیے اس نے اپنے بھائی کو قربان کیا، میں تو اپنے اللہ کا وصل چاہتا ہوں، اللہ سے اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں تو اپنے بیٹے کو اپنے اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں، دفع دور ہو جا۔ آپ نے کنکریاں اٹھائی اور اس کو مار کر وہاں سے بھگا دیا، شیطان وہاں سے بھاگا۔ یہ جو جگہ تھی جہاں کنکریاں ماری گئی یہ جمرہ اولا بن گیا۔ چنانچہ حاجی لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں تو اسی مقام پر شیطان کو علامتی طور پر کنکریاں مارتے ہیں، مگر شیطان چونکہ شیطان تھا اس نے تھوڑا سا آگے جا کر پھر راستہ روک لیا، پھر کہا کہ ایسا کام نہ کریں، آپ نے پھر کنکریاں ساتھ اٹھا کر ماری، وہاں سے بھاگا۔ یہ جمرۃ الوسطیٰ بن گیا، جو درمیانی جگہ ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر بھی اس نے ہمت نہ ہاری، پھر تیسرے مقام پر جا کر پھر راستہ روک کر کھڑا ہو گیا کہ یہ کام مت کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو اللہ کے حکم سے مجھے روکنا چاہتا ہے۔ آپ نے پھر 7 کنکریاں اٹھائی اور جا کر جو ہے نا اس کو ماری، چنانچہ یہ جمرۃ الاخری بن گیا۔ یہ 3 نشانیاں بھی ہو گئی کہ شیطان سے نفرت کے اظہار کے لیے، شیطان سے برات کے اظہار کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حجاج کے لیے اس کو ایک چیز بنا دیا، ایک سنت کے طور پر جاری کر دیا۔ چنانچہ حاجی جب وہاں پر کنکری مارتا ہے تو کنکری مارتے ہوئے وہ یہی کہتا ہے رضا الرحمن وسخط الشیطان، کہ میں رحمان کی رضا کے لیے مار رہا ہوں اور شیطان سے نفرت اور برات کا اظہار کرنے کے لیے مار رہا ہوں۔ تو وہ کنکری شیطان کو بندوق کی گولی سے بھی زیادہ سختی سے لگتی ہے۔ یہ جو جملہ کہتا ہے نا حاجی کنکری مارتے ہوئے کہ میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا متلاشی ہوں۔ تو اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ چنانچہ ابھی اصل امتحان باقی تھا، آگے بڑھے اور بالآخر اس مقام پر جو مینا کا منہر ہے وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو اب بیٹے نے کہا کہ ابا جان آپ نے فرمایا تھا کہ بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، بتائیے کہ اس بڑے کی ملاقات کب ہوگی؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو اصل بات بتائی اور اس کے سامنے ساری بات کھولی۔ فرمایا یا بنیا انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے، انی اذبحک، کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، اب تم مجھے بتاؤ کہ کیا مشورہ ہے، کیا تمہاری رائے ہے؟ بیٹا بھی آخر ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا جس نے یہ آداب فرزندی سیکھے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے کس نے سکھائے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ مکتب کی کرامت تھی، کس نے سکھایا اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو یہ آداب فرزندی ہاجرہ کی گود نے سکھائے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی پدرانہ تربیت نے سکھائے تھے۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو اور مائیں ہاجرہ علیہ السلام جیسی ہوں تو بیٹے بھی اللہ تعالیٰ پھر اسماعیل علیہ السلام جیسے عطا کرتے ہیں۔ اب بیٹے نے آگے سے یہ نہیں کہا ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ بات سوچی بھی کیسے، آپ یہ کر کیسے سکتے ہیں، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ نے دعاؤں سے مجھے مانگا تھا، آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں، آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی لفظ نہیں کہا،
کوئی آرگومنٹس نہیں کیے، ایک ہی بات کہی، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار۔ جب باپ کے دل میں بھی محبت الہی کا جذبہ موجزن ہوتا ہے، پھر گھر کے دوسرے افراد کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ بیٹے نے یہ جواب دیا تو ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ اب جب یہ تیار ہوئے تو اسماعیل کہنے لگے کہ ابا جان میں آپ سے 4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ بیٹے تم اس وقت میں مجھے کیا کہنا چاہتے ہو؟ عرض کیا کہ ابا جان پہلی بات تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے، ایسا نہ ہو کہ چھری کند ہو اور مجھے ذبح کرنے میں زیادہ وقت لگ جائے۔ میں نے جب اللہ کے نام پر ہی جان دینی ہے تو چھری تیز ہونے کی وجہ سے میری جان بھی جلدی نکلے گی اور میں اپنے اللہ سے جلدی واصل ہو جاؤں گا۔ اور دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بات کو، بیٹے کی بات کو سن کر چھری کو تیز کر لیا اور پوچھا کہ بیٹا دوسری بات کون سی ہے؟ ابا جان میں چھوٹا ہوں، آپ مجھے رسی سے باندھ دیجئے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے رسی سے باندھ دیا۔ پوچھا بیٹا تیسری بات کون سی ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں گے تو آپ میرا چہرہ اوپر آسمان کی طرف نہ کرنا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے۔ ویسے بھی جب آپ کی طرف میری پیٹھ ہوگی تو آپ کے دل میں بھی محبت پدری اتنا جوش نہیں مارے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں یہ بھی کر دوں گا، اب اور کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو عرض کیا کہ ابا جان جب آپ مجھے ذبح کر چکے تو آپ میرے یہ کپڑے میری والدہ کو دکھا دینا اور ان کو کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا۔ اب جب یہ بات ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ان کا دل بھی بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے استقامت اور ثابت قدمی کی دعا مانگی کہ اے اللہ یہ میری بڑھاپے میں مانگی ہوئی دعاؤں کی وجہ سے آپ نے یہ بیٹا مجھے دیا تھا، اے اللہ مجھ پر مہربانی کرنا، اپنی رحمت کا معاملہ فرمانا، مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنا اور میرے بچے کی قربانی کو بھی قبول کر لینا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اونھے منہ لٹا کر ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اب ان کو ذبح کرنا چاہتے ہیں مگر چھری ذبح نہیں کرتی۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اگر میرے پیارے اسماعیل کی کوئی بھی رگ کٹ گئی تو میں فرشتوں کے دفتر سے تمہارا نام کاٹ دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام چھری کو چلاتے ہیں، زور لگاتے ہیں اور چھری چلتی نہیں۔ غصے میں کہنے لگے اے چھری تم مجھے اللہ کا حکم پورا کرنے میں کیوں رکاوٹ بنتی ہے، کیوں نہیں چل رہی؟ تو اللہ تعالیٰ نے چھری کو بھی قوت گویائی دی۔ چھری کہنے لگی کہ اے ابراہیم جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نے آپ کو کیوں نہیں جلایا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگ نے تو مجھے اس لیے نہیں جلایا کہ آگ کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ تو چھری کہنے لگی جس اللہ نے آگ کو حکم دیا تھا اسی اللہ نے مجھے بھی حکم دیا، آپ مجھے ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ گلے کو کاٹو اور اللہ تعالیٰ مجھے 70 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز نہیں کاٹنا، اب بتائیں کہ میں گلا کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو زندہ بچا لیا اور ان کے بجائے جنت سے لایا ہوا ایک مینڈا قربان ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کے بیٹے کو بھی محفوظ فرما لیا اور فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کی جگہ ہم نے ایک بڑی قربانی دے دی، ہم نے اس کی قربانی کو قبول کر لیا۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں 2 نبوتوں کا نور تھا، ایک ان کی اپنی نبوت کا نور تھا اور دوسرا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نور بھی تھا، اس لیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر اللہ نے کہا إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، یہ بہت بڑی قربانی تھی، بہت ٹف پیپر تھا۔ ایک پرچہ ہوتا ہے جسے طالب علم کہتا ہے وہ جی بڑا ہی ٹف پیپر تھا، بڑا مشکل پرچہ تھا، ہم نے تو جی اپنی لائف میں اس سے مشکل پرچہ دیکھا ہی نہیں۔ طالب علم تو کہتے ہی ہیں
اور ایک وہ پرچہ ہوتا ہے کہ جس کو خود ممتحن کہے کہ یہ بہت مشکل پیپر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر اللہ خود فرما رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین. قیامت تک اس واقعے کو سننے والوں، ایمان والوں، مت سمجھنا کہ یہ بڑا کوئی آسان کام تھا. یہ آسان کام نہیں تھا. یہ سننا کہنا بڑا آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمرے کی اور ٹھنڈے پنکھے کی ہواؤں میں بیٹھ کر اس واقعے کو بیان کرنا اور سننا بہت آسان ہے، مگر اس واقعے کی حقیقت کو وہ اللہ جانتا ہے جو دلوں کے بھید سے واقف ہے. یہ آسان کام نہیں تھا. اپنے بیٹے کو، اکلوتے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا. ان ھذا لہو البلاء المبین. بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی. پھر فرمایا سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم تجھ پر سلامتی ہو، یعنی اے ابراہیم تجھے شاباش ہو، اے ابراہیم تو جیتا رہے. جیسے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا تو جیوندا رہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے تمہیں شاباش ہو. قد صدقت الرؤیا. اللہ نے پھر خواب کی بھی تصدیق کی کہ خواب سے آپ نے جو نتیجہ نکالا تھا وہ صحیح تھا. آج کا کوئی فلسفی ورنہ کہہ دیتا وہ جی جیسے تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ابراہیم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہوگئی. اللہ تعالیٰ تو جانور ہی ذبح کروانا چاہتے تھے، ان کو ذرا مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ سمجھ نہیں سکے خواب کو. نہیں، اللہ نے آگے خود ہی تصدیق کر دی. قد صدقت الرؤیا. تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. ہم یہی چاہتے تھے، ہم یہی چاہتے تھے. ہاں پھر آگے ہماری مہربانی اور کرم ہے کہ ہم نے تمہارے بچے کو بھی بچا لیا، تمہاری قربانی کو بھی قبول کر لیا، اور اس کے بدلے میں ہم نے ایک جانور کو بطور قربانی کے قبول کر لیا. یہ معاملہ تو ہمارا تھا، مگر ابراہیم تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی قربانی دینے میں، تم نے حق ادا کر دیا. قد صدقت الرؤیا. یہ قرآن کی آیت ابراہیم علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دے رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس خواب کی جو تعبیر جیسے سمجھی، اللہ نے تصدیق کی مہر لگا دی کہ واقعتاً تم صحیح سمجھے تھے، ہم تم سے تمہارے بیٹے ہی کی قربانی مانگ رہے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ. کس نے سکھائے اسماعیل کو انداب فرزندی؟ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ قربانی کا عمل، پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. اور ہم نے آنے والوں میں اس عمل کو جاری کر دیا. اے ابراہیم آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ ہم آپ کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے سنت بنا کر جاری کر دیں گے. تو دیکھیں جو عشق حقیقی میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ان کو قیامت تک کی عزتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے قدردان پروردگار ہیں. اللہ ہمیں بھی اس عشق کے راستے میں قدم بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ خوشی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس عمل کو کریں. جب بھی قربانی کے دن قریب آتے ہیں نا تو کچھ پڑھے لکھے جاہل ہمیں الٹی پٹیاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ جی اتنے جانوروں کو ذبح کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا خون بہانے کی کیا ضرورت ہے، ہماری معیشت تو ویسے ہی ڈاواڈول ہے، اگر ہم اتنے ارب روپے غریبوں پر خرچ کر دیں. بھائی اس دن میں قربانی سے زیادہ کوئی عمل قابل قبول نہیں. قربانی کے عوض میں جو عمل کیا جائے گا نا وہ منہ پر مار دیا جائے گا. چونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ یوم نحر قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل محبوب نہیں سوائے خون بہانے کے، جانور کا خون بہانے کے. اس سے زیادہ محبوب عمل کوئی ہے ہی نہیں. وَإِنَّهُ لَيَأْتِي بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا. یہ قربانی کا جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ کل قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا. اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اپنے گوبر اور لید کے ساتھ، یعنی جو بیکار چیزیں ہیں جن کو نفرت کے ساتھ، جس کو ہم اوجڑی پھینک دیتے ہیں، ہم اس کے سینگ پھینک دیتے ہیں، ہم اس کے کھر پھینک دیتے ہیں، ہم پھینک دیتے ہیں، اللہ ان کا بھی مول لگائیں گے، اللہ ان کو بھی تلوائیں گے میزان کے وزن میں.
نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ ان سب چیزوں کے ساتھ پیش ہوگا اور تولا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا بدلہ دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، اللہ نے فرمایا تھا نا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ابراہیم ہم قیامت تک کے لیے اس کو سنت بنا کر جاری کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب بھی فرما رہے ہیں تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا فَمَا لَنَا فِيهَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمیں کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ فَالصُّوفُ یا رسول اللہ، اے اللہ جو اون والے جانور ہیں، کہا ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی نیکی ملے گی۔ اب اندازہ لگائیں، بالوں کو تو کوئی اگر منہ میں بال آ جائے نا ہم سب پورا لقمہ ہی پھینک دیتے ہیں، وہ جی بال آ گیا، نفرت سے پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اس ہر بال کے بدلے میں جسے ہم نفرت سے منہ سے نکال رہے ہیں، گوشت پہ لگا ہوا پسند نہیں کرتے، اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے، ایک ایک اون کے بدلے میں نیکی عطا فرمائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا فطیبوا بہا نفسا، قربانی خوش دلی سے کیا کرو، بوجھ مت سمجھا کرو۔ ہاں جو بیچارہ معذور ہے، مجبور ہے، نہیں اس کے پاس استطاعت، تو کوئی فرض تو نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن جو صاحب استطاعت ہیں تو اس کو تو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشق حقیقی کا جذبہ نصیب فرمائے، اپنی محبت کا نور عطا فرمائے، اور یہ جو ہم اپنی زندگی کے بہترین ایام گزار رہے ہیں، جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الایام، کہ یہ افضل ایام الدنیا، کہ یہ دنیا کے بہترین ایام ہیں۔ اب یہ جو راتیں ہیں نا، یہ آج کی رات یہ بھی بڑی قیمتی رات ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 5 راتوں میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے، یعنی ان راتوں کو جاگ کر گزار لے یا ان راتوں کو زندہ کر لے، کچھ نہ کچھ عبادت کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ یہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ان میں سے ایک ہے شب برات، ایک ہے عید الفطر کی رات، اور 3 راتیں جو ہیں وہ اس ذی الحجہ کے ان ایام میں 8، 9 اور 10، یہ 3 راتیں۔ چنانچہ آج کی رات الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، اللہ نے ہمارے لیے ایک بہانہ بنا دیا کہ ہم نے یہ وقت بیٹھ کر اللہ کی یاد میں گزارنے کی کوشش کی۔ ہم اور آپ اس وقت عبادت کے اندر ہیں، ذکر کے اندر ہیں، یہ ہمارا وقت فارغ نہیں گزرا، ہم نے اللہ کی باتیں کی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سنا، ہم نے اس قربانی کی یاد کو تازہ کیا، الحمدللہ۔ اس کے ساتھ اب ہم تہجد کا اہتمام کر لیں، تھوڑی سی دعا مانگ لیں، اور کل کی رات چونکہ اگلا دن جو ہے وہ 9 ذی الحجہ ہے، یوم عرفہ ہے، اور پھر پرسوں کی رات، یہ 3 راتیں اللہ تعالی ہمیں ان ایام اور ان راتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر لیں، سر جھکا لیں، دنیا اور ما فیہا سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں اس تصور کے ساتھ بیٹھیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعا کر لیجیے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا إلى حبك اللهم ارزقنا حبك اللهم ارزقنا حبك اللهم اجعل حبك احب الی من نفسی واہلی ومالی ومن الماء البارد۔ اے مالک، ہم آپ کے عاجز اور مسکین بندے ہیں، ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں گندے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے دلوں کی ظلمت کو دور فرما۔ اے اللہ، ہمارے من کو ستھرا فرما۔ اے کریم آقا، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی اپنی محبت میں دیوانگی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں بھی ابراہیم خلیل جیسا جذبہ عطا فرما، اسماعیل علیہ السلام جیسا جذبہ عطا فرما۔ ہماری خواتین کو اماں ہاجرہ کے عشق و محبت کا جذبہ نصیب فرما۔ اے کریم آقا، رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، جیسے آپ نے اس پورے گھرانے کو اپنی محبت اور عشق کے لیے قبول کیا تھا، اے اللہ ہمارے گھروں کو بھی قبول فرما، ہمارے بچوں کو بھی قبول فرما، ہماری خواتین کو بھی قبول فرما۔ میرے مالک، ان کے دل بھی آپ نے بنائے تھے، آپ نے سنوارے تھے، آپ نے اپنی محبت کے نور سے چمکایا تھا۔ اے اللہ، ہم بھی آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما، ہمارے دلوں کو بھی اپنی محبت کا نور عطا فرما۔ اے اللہ، دل کی ظلمت دور فرما، دل کے زنگ دور فرما۔ اے اللہ، دل کے اوپر جو گناہوں کے زنگ ہیں ان کو دور فرما۔ اے اللہ، دل کی سختی کو دور فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، اپنے عشق کا جذبہ نصیب فرما، اپنی محبت کا جذبہ نصیب فرما۔ میرے مالک، رحمت کے فیصلے فرما، کرم کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، آپ نے خود ہی تو فرمایا یحبہم و یحبونا، کہ میں ایک ایسی قوم کو لے کر آؤں گا کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اے اللہ، اس سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اپنے بندوں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اشارہ تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اے اللہ، توفیق تو آپ کی طرف سے ملتی ہے۔ میرے مالک، ہم بھی آپ کی محبت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، ہم بھی آپ کی محبت کے مشتاق ہیں۔ اے اللہ، ہم اس قابل تو نہیں، ہمارا دل اس قابل تو نہیں کہ آپ کی پیاری اور پاکیزہ اور پاک محبت کا نور اس میں سما سکے۔ اے اللہ، ہم اس دل کو صاف ہی نہ کر سکے، ہم نے اپنے دل کو بہت گند خانہ بنا دیا۔ لیکن میرے مالک، آپ بھی تو اکرم الاکرمین ہیں، ارحم الراحمین ہیں۔ اے اللہ، اپنی رحمت اور کرم کے ساتھ اور ہماری توبہ کے ذریعے اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما کر اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، دل کے میل کچیل کو دور کر دیجئے۔ اے اللہ، اپنی شراب محبت کا ایک قطرہ ہمارے دلوں میں ٹپکا دیجئے۔ آپ کی ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ اے اللہ، کرم فرما، میرے مالک رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہم وہ گئے گزرے دور کے گئے گزرے لوگ ہیں، ہم اپنی محنتوں سے اے اللہ ہم اپنی محنتوں سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے، اپنی کوششوں سے یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم تو ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان 2 قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، نفس ہمیں گرا دیتا ہے۔ اے اللہ، ہم کھڑے ہوتے ہیں، نفس ہمیں بار بار گرا دیتا ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ، کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہ دور بھی تو کتنا خطرناک دور ہے۔ اے اللہ، کتنا خطرناک دور ہے، فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، گمراہیوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ اے اللہ، معصیت کی بدبو ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ اے اللہ، ہم اپنے ایمان کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ اے اللہ، محبت کے جذبے کو بچائیں تو کیسے بچائیں؟ آپ سے مدد مانگتے ہیں، آپ سے فریاد کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے متاثر ہونے سے محفوظ فرما۔
فرما، ملک و مال کی محبت سے متاثر ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ مادیت کی محبت سے متاثر ہونے سے محفوظ فرما، میرے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں موت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں اصلی زندگی جنت کی زندگی کا شوق عطا فرما، اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما، اس کی طرف ہمیں رجوع نصیب فرما، اے اللہ دنیا کے دھوکے سے آپ بچا لیجئے، کرم فرما دیجئے، اے اللہ ہم تو اس میں گرفتار ہو چکے ہیں، ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں، اے اللہ ہم دنیا کی لذتوں کے عادی بن چکے ہیں، لیکن آپ سے اے اللہ پھر بھی دل میں کبھی کبھی ایک طوفان اٹھتا ہے کہ ہمیں آپ کی محبت کا نور مل جائے، آپ کے محبوب کی اتباع کا نور مل جائے، اے اللہ آپ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، ہم نے تو یہی سنا ہے رحمت حق بہانہ میں جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید، اللہ کی رحمت قیمت نہیں مانگتی، اللہ کی رحمت تو مغفرت کے بہانے تلاش کرتی ہے، اے اللہ یہ دل میں کبھی کبھی ایک جذبہ اٹھتا ہے آپ کا بننے کا، آپ کو اپنا بنانے کا، میرے اللہ آپ اسی جذبے کو اے اللہ اس چھوٹے سے پودے کو تناور درخت بنا دیجئے، اے اللہ ہماری اس طلب میں شدت پیدا فرما دیجئے، اے کریم آقا اپنی رحمت سے ہمیں اپنا بنا لیجئے، آپ ہمارے بن جائیے، میرے اللہ ہم اپنی کوشش سے آپ کے نہیں بن پا رہے، اے اللہ ہماری کوششیں الٹی پڑ جاتی ہیں، اے اللہ شیطان ضائع کر دیتا ہے، نفس ہمیں بھٹکا دیتا ہے، اے اللہ اب تو آپ اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا کر ہمارا ہاتھ تھام لیجئے، اے اللہ ہاتھ تھام لیجئے، کرم فرما دیجئے، اپنا بنا لیجئے، نفس اور شیطان سے جان چھڑوا دیجئے، دنیا کی محبت سے جان چھڑوا دیجئے، اے اللہ اپنی طرف رخ کو موڑ دیجئے، زندگی کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے دیجئے، اے اللہ مقصد زندگی سمجھا دیجئے، اے اللہ مقصد پر آنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، آپ نے اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں ان بہترین ایام میں زندگی میں پھر ایک دفعہ توفیق عطا فرما دی جن کے بارے میں آپ کے محبوب نے فرمایا افضل ایام الدنیا، کہ دنیا کے یہ بہترین ایام ہیں، اے اللہ آپ ان ایام کو اور ان مبارک راتوں کو ہمارے حق میں افضل بنا دیجئے، بہترین بنا دیجئے، اے اللہ ان بہترین ایام میں ہم آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں، آپ ہی کی رضا کو مانگتے ہیں، آپ کی محبوب کی اتباع کو مانگتے ہیں، اے اللہ کرم فرمائیے، ہماری اس نقل کو اصل بنا دیجئے، اے اللہ ہمارا مانگنا تو محض مانگنا ہے، یہ دعا تو محض دعا ہے، اے اللہ قبول کرنے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، آپ مالک الملک ہیں، ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، میرے اللہ آپ اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری نقل کو اصل بنا دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحمت فرما دیجئے، جہاں جہاں اللہ یہ آواز جا رہی ہے اور دور اور قریب بیٹھے ہوئے جو لوگ بھی ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں، اے اللہ سب کے حق میں اور جتنے بھی ہمارے اہل حق ہیں، جتنے بھی اہل محبت ہیں، اے اللہ جن کے ساتھ ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، اے اللہ ان سب کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ جن دوست احباب نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اور اے اللہ جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں یا جتنے بھی سننے والے ہیں، ان سب کے دلوں میں جو بھی نیک تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دیجئے، اے اللہ نیک مقاصد کی تکمیل فرما دیجئے، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا دیجئے، اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اے اللہ رحمتوں کے فیصلے فرما، خیر کے فیصلے فرما، ہمارے آنے والے وقت کو گزرے ہوئے وقت سے بہتر فرما، آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا، زندگی کے آخری وقت کو زندگی کا بہترین وقت بنا، اور اے اللہ زندگی کے آخری لمحات کو پوری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ بنا، ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر اے اللہ جہاں پر آپ نے ہماری موت کو لکھا ہے، اے اللہ ہم سب کو اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی نعمت نصیب فرما، کلمے والی موت مقدر فرما، اپنی رحمت کا معاملہ فرما، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما، ہماری زندگی اور موت کو قبول فرما، اے اللہ اپنی رحمت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا، اے اللہ اے کریم آقا یہ قبولیت دعا کی رات بھی ہے اور قبولیت دعا کا موقع بھی ہے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے
ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما. ہمارا وطن اس وقت مختلف بحرانوں کا شکار ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ان بحرانوں سے نکلنے میں مدد فرما. اے اللہ ہماری معیشت کو اچھا فرما. اے اللہ ہمیں سودی معیشت سے جان چھڑوا. اے اللہ مہنگائی کے عذاب سے حفاظت فرما. اے اللہ اپنے خزانوں سے رزق حلال نصیب فرما, برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ سب کے رزق میں برکت پیدا فرما, سب کے علم اور عمل میں برکت پیدا فرما. اے اللہ ہمارے جو حکمران ہیں انہیں وقت کے مناسب صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو اس ملک کے دشمن ہیں, ایمان والوں کے دشمن اور بدخواہ ہیں, اے اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما, اور جن کے مقدر میں آپ کے علم کے مطابق ہدایت نہیں, اے اللہ ان کو پھر چن چن کر دفع دور فرما. اے اللہ اسلام کا بول پوری دنیا میں بالا فرما, اور کفر کا بول پوری دنیا میں کفر کا منہ کالا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.